شفقت پھیرا، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا، اور انہیں محبت سے کہا کہ تیرے گھر میں جتنے برتن ہیں وہ لے آؤ۔ وہ سارے برتن بھی دودھ سے بھر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے خامد کے لیے یہ دودھ چھوڑ دو۔ جب معبد کے خامد واپس آئے تو انہوں نے کہا یہ دودھ اتنا کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا یہ سولیے کیا ہے؟ آج بھی سیرت کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک بیان کیا جاتا ہے، آپ کی شبیہ مبارک کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کا سب سے بڑا تذکرہ معبد کے نام سے ہوتا ہے۔ معبد نے یہ کہا کہ حضور کی آنکھیں ایسے تھیں، معبد نے کہا کہ حضور کے رخسار ایسے تھے۔ یہ معبد وہ ہستی ہے جس کا ابھی میں نے ذکر کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شکر گزار بندے جو ہوتے ہیں، معبد سے پہلے جو واقعہ ہوا جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، سراقہ بن مالک ایک بڑا شاہ سوار تھا، وہ حضور کو گرفتار کرنے کے لیے آیا۔ جیسے آج کل امریکہ جو ہے وہ سر کی قیمت لگاتا ہے $5 کروڑ، $1 کروڑ، $50 لاکھ۔ اگر کوئی آدمی سے گرفتار کر دے، مار دے، ہم اسے اتنام دیں گے۔ اور گورنمنٹ پاکستان بھی یہ اعلان کرتی ہے، حکومت کو جب مطلوب ہوتے ہیں تو ویسے اعلان کرتے ہیں۔ تو اہل قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور حضرت ابو بکر صدیق کے سر کی بولی لگا دی۔ تو اس بولی میں جو انعام مقرر کیا تھا، سراقہ بن مالک کے اندر وہ حرص پیدا ہوئی۔ اس نے کہا یہ میں انعام لایا، چونکہ شاہ سوار بھی میں ہوں، لڑاکا بھی ہوں، میں انشاءاللہ پہنچ کے حضور پاک کو گرفتار کروں۔ جب حضور پاک کے پاس پہنچا تو گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ زمین میں دھنس گئے تو اس نے حضور کی طرف اشارہ کیا، میرا گھوڑے کے پاؤں دھنس گئے تو آپ اسے کہہ دیں یہ زمین چھوڑ دو۔ پھر چھوڑ دیے۔ 3 بار ایسے ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر حضور کو ترس آ گیا کہ یہ لالچ کا مارا اسے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ مجھے کیسے گرفتار کرے گا، اس کے تو گھوڑے کے پاؤں زمین کھا رہی ہے، پکڑ رہی ہے، تو یہ مجھے کیسے گرفتار کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت شفقت کے ساتھ اس کے پاس گئے، سراقہ تو مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے، مگر تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہارے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے ہیں، تو پریشان ہو گئے، تم تو خود گرفتار ہو گئے ہو، تو تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے۔ ہاں تیرے اندر جو انعام کا لالچ ہے وہ میں پورا کر دوں گا۔ تم عنقریب اگر مسلمان ہو جاؤ، تم عنقریب، ابھی تو میرا نہ کوئی گھر ہے، نہ گھاٹ ہے، نہ میرا کوئی دیس ہے، نہ پردیس ہے، نہ میں کسی جگہ کا مالک ہوں، عنقریب میری سلطنت کی وسعت اتنی ہو جائے گی کہ ایران یعنی کسرا کی سلطنت مسلمانوں کی طرف میں آ جائے گی۔ اس وقت آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اس سوچ کا سبب ہی کوئی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے سراقہ، جب ایران فتح ہو جائے گا تو کسرا کے کنگن آئیں گے بیت المال میں، تو وہ تجھے پہنا دیے جائیں گے۔ اس وقت یہ بات کہی جب کچھ بھی نہیں تھا، جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور عرب لوگوں کو کسرا اور رومی بالکل انسان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ تو آخر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا اور کسرا کے کنگنوں سے بنائی۔ جس ہستی نے ہمیں اسلام دیا ہے، اس ہستی نے اسلام اور عبادت کا ثمر اس دنیا میں پورا کرنے، دنیا میں اگر وہ پورا اور دنیا میں پورا کرنے کا سسٹم یہ ہے کہ اگر اللہ کی عبادت گزار ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، تو آپ کے اوپر خوف اور پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کے اندر سکون قلب حاصل ہو جائے گا، ایک ایسی سکون کی دولت حاصل ہو جائے گی جس کو ساری دنیا حاصل نہیں کر سکتی، وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا کہ نہ آپ کو دکھ، نہ خوف، نہ پریشانی کسی چیز کا، کوئی عزت نہیں ہوگا۔ اگر تلواریں بھی برس رہی ہیں، جسم چلنے بھی ہو رہا ہے، تب بھی خوف اور پریشانی نہیں ہے۔ اگر دکھ ہے، سکھ ہے، ہر آزمائش ہے، تب بھی خوف اور پریشانی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزان محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا واقعہ جنگ خندق میں،
ایک پتھر سخت آ جاتا ہے، چٹان آ جاتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتے سے ہم نے کچھ نہیں کھایا پیا، اب تو خندق کی کھدائی بھی ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے، صرف چٹرا رہا ہے، نقاب داری ہو گئی، کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو ایک ایک پتھر ہم نے پیٹوں کے اوپر بندھا ہوا۔ تو حضور پاک نے کرتا مبارک اٹھایا تو فرمایا میرے پیٹ پر 2 پتھر ہیں، میں نے 1 مہینے سے کچھ نہیں کھایا، تو بتاؤ یار کیا مسئلہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شیطان نہیں ٹوٹ رہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھوڑا بدان ہاتھ میں لیا، جب چٹان کے اوپر ضرب لگائی تو ضرب سے ایک شعلہ نکلا، پتھر تو ٹوٹ گیا، اس شعلے سے فرمایا کہ مجھے شام اور یمن کی چابیاں دی گئی ہیں کہ میری سلطنت شام اور یمن میں بھی ہوگی، میری حکومت، میرا سسٹم وہاں بھی ہوگا۔ تو یار ایک مسلمان جو حضور پاک کا پیروکار ہے وہ دنیا میں غریب اور دنیا میں محتاج محض کیوں ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے حضور کی سیرت کی پیروی نہیں کی، ہم محتاج ہیں۔ جو ہستی سلطنتوں کی چابیاں والے کر رہی ہے، جو ہستی کسرا کے کنگن پہنا رہی ہے، وہ ہستی ہمیں اپاج اور مفلوج کا دینے کا نظام پیش کر رہی ہے۔ یہ دراصل ہماری سمجھ کے مطابق ہم نے جو اسلام کی تصویر پیش کی ہے وہ دنیا سے نکال کر صرف آخرت کو، اور آخرت کا بھی ہمیں پتہ نہیں۔ آخرت کا اگر فوکس ہو جائے تو ہمارے سکون قلب ہو جائے، ہمیں اطمینان ہو جائے، خوف اور پریشانی سے نجات ہو جائے۔ عزیزان محترم، میں مختصر کر رہا ہوں۔ شکر کا معنی یہ ہے کہ جب حضور پاک مدینہ شریف میں پہنچے تو مدینہ شریف کی پہاڑیوں میں چھوٹی سی ٹیلوں کے اوپر مدینہ کی بچیاں دف بجا رہی تھی، تو اس دف میں ایک گیت گاتی تھی کہ طلع البدر علینا، ہمارے اوپر کائنات کی رحمت کا ایک سورج طلوع ہوا ہے، ہمیں ایک زندگی مل رہی ہے، ہمیں وہ ہستی مل رہی ہے جس کے آنے سے ہمارے اوپر دنیا کا کوئی خوف اور پریشانی نہیں ہوگا، تو لہٰذا وجبت شکر علیہ، ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو شکر کی تعریف یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو سوچ دی ہے، جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، اس کا جب آپ صحیح استعمال کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا تو اس کو شکر کہتے ہیں۔ شکر ایک کیڑا بھی کرتا ہے، شہد کی مکھی بھی اللہ کی شکر گزار ہے، تو وہ اللہ کے شکر گزار ہے، وہی کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے، وہ ہمارے لیے شہد چھوڑ کے جاتی ہے، ہم کسی کے لیے کیا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ یہ سوال ہے میرے عزیزان محترم۔ یہ کہانی مختصر کر کے پھر دوسری طرف میں آنا چاہتا ہوں۔ کائنات کی زندگی کے اندر لائبریری کا جو انہوں نے ایک آغاز کیا ہے، کائنات کی تخلیق میں اللہ کا حکم کام کرتا ہے، کن فیکون، کن فیکون اللہ کا حکم ہے جو کائنات، اس کا مطلب ہے کائنات اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کائنات اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو کائنات کی مخلوق اللہ کے حکم کے علاوہ کیا ہے؟ اور پھر اللہ نے یہ کہہ دیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکا۔ ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ہماری زندگی حکم ہے، اور حکم روحانیت میں ایک بنیاد ہے۔ جو ہستی اپنے رب سے واقف ہوتی ہے، اللہ کی ذات و صفات کا عرفان حاصل کر لیتی ہے، وہ ہستی جب حکم دیتی ہے تو اس کا حکم نہیں ہوتا بلکہ اس کا حکم ہوتا ہے جو اس کے اندر ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ بھائی میں رانی فقط را اللہ، آگے میں نے کہا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی کو دیکھیں گے تو میری زیارت ہوگی، مجھے دیکھو گے۔ رسول اللہ علیہ وسلم میرے نائب ہیں، میرے دوست ہیں، میرے محبوب ہیں، یہ رحمتوں کا غلاف میں نے ساری کائنات کے آگے ان کا رکھا ہے، اور ان کی رحمت کی کرن کے بغیر تمہاری زندگی کوئی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا جو اصل حکم ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم حکم کی تعمیل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھ لی، روزے رکھو، روزے کر لیے، یہ احکامات ہیں، یہ حکم نہیں ہے۔ طریقت میں روحانی بزرگ جو ہیں ہمارے پاس، چونکہ قبلہ شاہ صاحب بزرگوں کی اولاد بیٹھے ہیں، طریقت میں حکم اور چیز ہے، احکامات اور چیز ہے۔ احکامات کا دائرہ شریعت کے دائرے میں ہے، حکم کا دائرہ روح کے دائرے میں ہے، ذات کے دائرے میں ہے۔ اور کائنات میں جب کوئی ہستی اللہ کی عرف باللہ ہو جاتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق قائم کر لیتی ہے، جیسے اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ اللہ احد ہے، میرا تعارف کرا دیں، میری پہچان کرا دیں، میرے بارے میں بتائیں میں کون ہوں، میں رب کیسا ہوں۔ تو حضور پاک نے فرمایا وہ رب الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہ رب معبود حقیقی واحد ہے، وہ بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا، بہت کرم کرنے والا، وہ تو ہے محبت ہے۔ اب جو معبود حقیقی جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، اور ختم میں ہم پڑھتے بھی ہیں یہ دعا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ہمیں دوزخ میں کیسے ڈالے گا، وہ ہم کو ڈنڈے کیسے مارے گا؟ جو محبت ہے، ماں بچے کو ڈنڈا مارتی ہے، استاد بچے کو ڈنڈا مارتا ہے؟ نہیں مارتا۔ ایک بات عجیب بات ہے، قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، دوزخ میں بھی اللہ کسی کو نہیں ڈالے گا، انسان از خود دوزخ میں جائے گا، اور دوزخ بھی آپ سورہ رحمان کی آیات پڑھیں، هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، کہ یہ جہنم ان لوگوں کے لیے، مجرموں کے لیے، ان کو پاؤں سے پکڑ کر، ان کے پیشانی اور بالوں سے پکڑ کر انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے دوزخ نعمت ہے۔ تو یہ سب ڈاکٹر صاحب دوزخ نعمت ہے، شاہ صاحب دوزخ نعمت ہے، بالکل نعمت ہے۔ کیوں نعمت ہے؟ اس لیے نعمت ہے کہ جیسے سونار یا کوئی بھٹی میں سونے کو، لوہے کو پگھلاتا، اس کی میل کچیل صاف کر کے اس کی ڈائی میں وہ چیز بناتا ہے، ایسے دوزخ بھی ہمارے اوپر اس کچرے کو، اس گندگی کو صاف کر کے ہمیں اندر سے جو چھپا ہوا انسان ہے اسے باہر نکالنے میں کام کرتی ہے، اس کا نام دوزخ ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہہ دیا تم اللہ کی کس کس نعمت کو ٹھکراؤ گے۔